اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 125 نمبر کی قسط پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے غزوہ خندق کے سبق آموز واقعات کے اہم نکات پیش کرنے کا آغاز کیا تھا، اور پہلا نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب ہم دوسرے نکتے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ہم ذکر کر آئے ہیں کہ اس موقع پر کس درجہ بے سر و سامانی تھی۔ کھدائی کا سامان بنو قریظہ سے مستعار لیا گیا، مستعار یعنی کرائے پر لیا گیا۔ مٹی دھونے کے لیے ٹوکریوں تک کا انتظام نہیں تھا، لوگ اپنے کپڑوں کو اس کام میں استعمال کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سامان خوراک کی سخت قلت تھی، یعنی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر چونکہ 3000 مردان کار 2-3 ہفتے کھدائی کے کام میں اور پھر 2-3 ہفتے محاذ جنگ پر مصروف رہے، اور تمام زرعی و تجارتی کاروبار معطل رہے، اس لیے اقتصادی بحران ناگزیر تھا۔ مسلم سپاہیوں نے پسینہ بہاتے ہوئے 3 دن کی متواتر فاقے کاٹے۔ یہ حالت بھی خوشی خوشی سے اس لیے قابل برداشت ہوئی کہ اس فاقہ کشی میں جماعت کا سربراہ خود حصے دار تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس نے بھوک کی تکلیف میں سے زیادہ حاصل کیا۔ دوسرے لوگوں نے اگر آ کر بیان کیا کہ ان کے پچکے ہوئے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامہ دکھایا کہ یہاں تو 2 پتھر باندھنے کی نوبت آ گئی ہے۔ ایثار اور قربانی کی یہ صفت جبھی قائم رہتی ہے جبکہ ساری جماعت اس میں حصے دار ہو، لیکن اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو بالاتر رکھ کے ایثار و قربانی کی ذمہ داری دوسروں کے سر ڈالنا چاہیں تو ساری جماعت سے خوبی جاتی رہتی ہے۔ خصوصیت سے اسلامی جماعت کے سربراہوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس خوبی میں عام جماعت مقابلے میں پیش رہیں۔ معاشرے میں نظم اور ڈسپلن پیدا کرنا یوں بھی اسلامی تحریک کا ایک لازمی تقاضا تھا، لیکن میدان جنگ میں تو مشینی نظم کے بغیر دشمن سے بخوشی عہدہ برا ہونا قطعا ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین معرکہ ہی سے جنگی نظم کی تربیت دی تھی۔ اب تو تجربات وسیع ہو چکے تھے، اس لیے معرکہ خندق میں نظم یا ڈسپلن کا پہلو خاصا مضبوط تھا۔ خندق کی کھدائی بھی انتہائی نظم اور تقسیم کار ٹیم ورک کے ساتھ کی گئی تھی۔ پھر اس کی نگرانی کے لیے اور محاذ پر قابو رکھنے کے لیے جا بجا چوکیاں قائم کی گئیں اور پہرے کی باریاں مقرر تھیں۔ علاوہ ازیں مسلم سپاہیوں کے درمیان باہمی شناخت کے لیے کوڈ مقرر کیے گئے تھے۔ بنو قریظہ کی غداری کی تصدیق کر کے وفد واپس آیا تو اس نے بھی اشاراتی طریق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ ارکان وفد نے صرف اتنا کہا ازل وقارہ، طے شدہ مفہوم یہ تھا کہ انہوں نے اسی طرح غداری کی ہے جیسے ازل وقارہ کے لوگوں نے معلمین کے وفد کے ساتھ کی تھی۔ پھر بھی ایک موقع پر رات کی تاریکی میں سہو ہو جانے کے باعث مسلم سپاہ کی 2 ٹولیوں میں ٹکراؤ ہو گیا اور ایک جان بھی شہید ہوئی۔ کھدائی کا کام شروع ہونے سے لے کر تا دم آخر مخلص مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لیے بغیر موقع سے نہیں جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے ساتھ مصالحتی معاہدہ کرنے کی جو راہ نکالی تھی، اس سے حکمت اخذ ہوتی ہے کہ تحریک اسلامی کو شدید مخالفتوں سے بچا نکالنے
اور دشمنوں کا زور گھٹانے کے لیے ابھی اگر کبھی قدم پیچھے ہٹانا پڑے یا جھکاؤ اختیار کرنا پڑے تو یہ کوئی ناممکن تصور چیز نہیں ہے۔ ایک لمبی کشمکش کرتے ہوئے جن مختلف عناصر سے سابقہ پڑتا ہے ان سے بارہا ایسے معاملات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تحریک اسلام کی یہی وہ پیچیدہ ضروریات ہیں جو اسے چلانے کے لیے حکمت کو لازم ٹھہراتی ہیں۔ حالات کو سمجھنا اور ان میں سے بہترین ناستہ نکال لینا ایک بصیرت مند قیادت کی لازمی صفت ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ جو اصولوں کی طرح طریقہ کار کے دائرے میں بھی ایک ہی فارمولے کو ہر قسم کے حالات میں استعمال کرنا چاہیں، مشکل ہی سے تاریخ میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصالحانہ تجویز کا اصل محرک یہ احساس تھا کہ کہیں انصار مدینہ محسوس نہ کریں کہ ان کے سر ناقابل برداشت مصیبت آ پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی طرف سے ایسے کسی اظہار سے پہلے ہی حل نکال لیا جائے، مگر اوس و خزرج کے سرداروں نے مضبوطی دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی۔ اور حکمت یہ بھی ہے اس جنگ کی جو سامنے آتا ہے سبق، اس مصالحانہ تجویز کو آخری طور پر عمل میں لے آنے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سرداروں سے مشورہ کر کے اصول شرائیت کو مستحکم کر دیا۔ میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خود فیصلے کا بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن میں پھوٹ ڈلوانے کا جو پارٹ ادا کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری سے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت الحرب خدعہ کی کلیہ کے تحت دی۔ اس سے نتیجہ ہوتا ہے کہ کشمکش اور خصوصاً جنگ کرتے ہوئے مختلف تدبیریں اور چالیں اٹل اخلاقی حدود کے اندر رہ کر اختیار کی جا سکتی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں اشد ضروری ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر اگر سادگی سے بیٹے حالات کو دیکھتے رہیں تو ہلاکت تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کی کمزور روایت کو درکنار رکھ دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر جھوٹ بولے اور بغیر کسی اخلاقی حد کو توڑے بڑے خوبی سے ایک عظیم مہم سر کر دکھائی تھی۔ اور پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ٹولی میں شریک تھے کہ ایک چٹان کھدائی میں ایسی آئی کہ مجھ سے ٹوٹتی نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مجھ سے لے کر ضربیں لگائیں۔ پہلی ضرب لگا کر فرمایا کہ یمن میرے لیے فتح ہوا، دوسری ضرب پر فرمایا کہ شام اور مغرب میرے سامنے سرنگوں ہو گئے، تیسری بار فرمایا کہ خطۂ مشرق ایران مفتوح ہوا۔ یہ بشارت دو پہلوؤں سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک اپنی تحریک کے آخری مراحل میں کامیابی کا ایک مستقل تصور رکھتے تھے، اور اس تصور کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آسمانی القاء بھی ہوتا رہا ہے۔ دوسرے ایک انتہائی ناسازگار حالات میں جبکہ قوت کم اور مصائب زیادہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین رہا کہ یہ ہو کر رہنا ہے۔ بلکہ ضمناً ہم یہ بات کہے بغیر نہیں رکھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقولہ کہ اسلام کے سامنے عرب و عجم مفتوح ہوں گے مکے سے لے کر مدینے تک اتنی بار سامنے آتا ہے، اور اس دور میں ایسا زبان زد عام رہا کہ اس کی نوعیت تحریک اسلام کے مستقل سلوگن کی سی معلوم ہوتی ہے۔ اضطراب کی سخت گھڑیوں میں اسی بشارت پر طنز کرتے ہوئے معتب بن قشیر نے کہا تھا کہ ایک طرف تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں دلواتے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص مارے خوف کے اجابت کے لیے بھی نہیں نکل سکتا۔ اس معرکے میں مخصوص حالات کی بنا پر اگرچہ خواتین اور بچوں کو قلعوں میں بھیج دیا گیا تھا، تاہم اس موقع پر بھی خواتین نے اونچے کردار کا ثبوت دیا۔ ایک خاتون رشیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوائیں اور مرہم پٹی کا سامان لے کر محاذ پر پہنچیں۔ انہوں نے زخمیوں کی خدمت کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہم پٹی بھی انہوں نے کی۔ خواتین کے کیمپ کے گرد ایک یہودی چکر لگاتا دیکھا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی وہیں تھی۔ انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو علالت کی وجہ سے وہی رکھے گئے تھے کہا کہ اس کی خبر لے ڈالو۔ انہوں نے بوجہ علالت معذرت کی تو اس شیر دل خاتون نے خود ہی چوب سے اس کا کام تمام کر دیا، پھر اس کا سر بھی کاٹ کر خود ہی خلے سے باہر پھینک دیا۔
اس واقعے کے بعد کسی دشمن کو ادھر آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قلعے میں تھی اسی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی مقیم تھی، سعد بن معاذ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے سے نکلی اور قدموں کی آہٹ سن کر دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حربہ ہاتھ میں لیے تیز تیز جا رہے تھے، اور یہ شعر ان کی زبان پر تھی جس کا ترجمہ تھا، یعنی ذرا رکو کہ ایک اور جوان بھی معرکے میں شریک ہو لے، موت کی جب گھڑی آ گئی ہو تو پھر موت سے کیا ڈرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بیٹی کی آواز سنی تو پکار اٹھی، بیٹا لپک کے جاؤ، تم نے تو دیر لگا دی۔ شعر کا مفہوم پورا ہو گیا ناظرین گرامی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر آ کے لگا اور پھر زخم جان لیوا ثابت ہوا تو ایک ماں کے بہادرانہ جذبہ دیکھیے اس واقعے سے کہ کس طرح وہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیج رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم نے تو دیر کر دی۔ ناظرین، معرکہ احزاب خندق کے زلزلے فگن حالات میں گھرے ہوئے مخلص مسلمانوں نے جب مصائب کا یہ طوفان دیکھا تو وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ تو ٹھیک وہی مراحل ہیں جن کے پیش آنے کی اطلاع پہلے سے خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھی تھی، وہ مراحل کے جن سے گزرے بغیر نہ دنیا میں غلبہ حق ممکن ہے اور نہ آخرت میں جنت ہاتھ آ سکتی ہے۔ سورہ احزاب میں ایسے پیکرہائے اخلاص کی تحسین کی گئی، یہی لوگ تحریک کا اصل سرمایہ قوت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ایک مستقل جداگانہ تہذیب پر اٹھاتے ہوئے یہ کلیہ خوب اچھی طرح دلوں میں اتارا کہ معاشرت و ثقافت کے دائرے میں دوسری قوموں اور ملتوں کی تقلید ہرگز نہ کی جائے، بلکہ نئی تمدنی قدریں اپنے ہی اصولوں کے سانچے میں ڈھالی جائیں اور ہر ثقافتی نقش اپنی ہی مخصوص اسلامی ذوق کے رنگ سے تیار کیا جائے۔ لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے ایرانی طریقے دفاع کو کھلے دل سے قبول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت کھلتی ہے کہ مادی ذرائع و وسائل، عملی فنون جس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اور تجربی تدابیر کا لین دین ساری انسانیت کے درمیان کھلا رکھا گیا ہے۔ کسی ایک وقت میں جو وسائل، عملی فنون اور تجربی تدابیر زیر عمل آئیں، ہرگز ضروری نہیں کہ ان کو ہمیشہ ہر قسم کے حالات اور ہر دور تمدن میں جوں کا تو لازم سمجھا جائے اور یوں سوچا جائے کہ ان چیزوں پر بھی شریعت یا سنت کا عنوان زیب دے سکتا ہے۔ اس دائرے میں دوسری قوموں اور تہذیبوں سے استفادہ لازم ہے۔ ایک مسلم ریاست اور اس کی قیادت کا دینی فرض یہ ہے کہ وہ وقت کے زیادہ سے زیادہ مؤثر ذرائع کو کام میں لائے، اپنے باشندوں کو عملی فنون میں پیش رکھے اور کامیاب ترین تجربی تدابیر دوسروں سے بھی اخذ کرے اور خود بھی ایجاد کرے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا جنگ خندق کے حوالے سے۔ اب ہمارا یہاں وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں، پھر ملاقات ہوتی رہے گی، تفصیلات آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔